الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. قال اللہ تعالی فی مقام الآخر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے. غزوہ بدر الکبریٰ، جس کو یوم بطشۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، فیصلہ کن انداز میں جہاں تاریخ کا رخ مڑ گیا وہ بدر کا دن ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، غزوہ بدر کے بارے میں تقریباً 50 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ سورہ آل عمران میں ہیں، کچھ سورۃ الفرقان میں ہیں، کچھ سورۃ الحج کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح سورہ الدخان میں بھی آیات موجود ہیں، اور باقی اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے میں گزشتہ سالوں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. آج میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس رب سے ہے اور ہم کتنی بڑی ہستی کے امتی ہیں، اور ان کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے. اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ تاریخ انسانی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جہاں سے انسانیت کا رخ مڑ جاتا ہے.
اس لحاظ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں آتی ہیں جن کا ازالہ پہلے ضروری ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے. وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان ایک ایسی صفت ہے مومن کی کہ جس میں سب سے پہلے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمیشہ جو سسٹم اور نظام غالب رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور سسٹم غالب رہے گا. یہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ حالات جو ہیں وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیاں یہی ہیں نا کہ آپ کی ہی تاریخ کے اندر 16 رمضان کا فتح مکہ کا دن گزرا تو یہ قوم ویلنٹائن ڈے تو بڑی مطلب یہ ہے کہ آب و تاب کے ساتھ منائے اور فتح مکہ کا دن ایسے ہی گزر جائے، تو یہ کوتاہی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا جی. یعنی ہمیں اپنی تاریخ کا ہی پتہ نہ ہو اور سمجھ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا، کس دن ہوا، کون سا معاملہ ہوا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسی بے خبر اور بھول جانے والی قوموں کو پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ پھر ان کا نام نشان نہیں رہتا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن بہرحال کوتاہی بہت بڑی ہے کہ اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہمیں اپنی اصل تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں ہے. ہم ہیں کون، کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، ہمارے ساتھ ہوگا کیا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں اس کی خبر نہ ہو اور علم نہ ہو تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور دردناک حقیقت ہے. عام طور پر ہم حالات و واقعات دیکھ کر آپ دیکھ لیں کہ شیطان ہر طرف دن دنا رہا ہے، اور انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر سب سے پہلے جو مسلمان کا ذہن بنتا ہے کہتا ہے کہ یہ بس باتیں بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے اسلام، کس سطح پر ہے، یہ کہاں غالب ہے، اس کا غلبہ کہاں ہے. اس طرح کی جو باتیں ذہن میں آتی ہیں اس سے انسان جو ہے یہ الجھن کا شکار ہوتا ہے. اور اس کا سبب معاذ اللہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے. حالانکہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو ہدایت قرآن مجید کی صورت میں ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، اگر اہل ایمان اس پر یقین رکھتے تو کم از کم اس بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا کے اندر کبھی نہ رہتے. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، میں اب اس کے مختلف مقامات سے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں. کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فیاتن قلیلتن، ایک چھوٹی سی جماعت، فیاتن قلیلتن کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی سی جماعت، غلبت فیاتن کثیرہ، بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اب اس آیت کریمہ سے ہمیں جو اشارہ ملتا ہے، اس میں اللہ پاک نے کچھ ارشاد فرمایا کہ چھوٹی جماعت کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، چھوٹی جماعت کے پاس جو ہے وہ طاقت زیادہ ہو. طاقت ان کے پاس کیا ہوگی؟ بڑی جماعت جو ہوگی اسلحہ بھی اس کے پاس زیادہ ہوگا، افراد بھی اس کے پاس زیادہ ہوں گے، وسائل بھی اس کے پاس زیادہ ہوں گے. لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جو لفظ باذن اللہ کا استعمال فرمایا ہے، عام طور پر عقلی طور پر تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا کہ دیکھیں ایک طرف 313 ہوں اور دوسری طرف 1000 بندہ ہو، اور 313 میں سے 6
6 بندوں کے پاس اسلحہ ہو. کتنا؟ یعنی مسلح بندے جو ہیں وہ 6 ہیں, اور وہ جو دوسری طرف لشکر ہے اس میں 600 بندہ مسلح ہے. یعنی فرق کتنا ہے 6 اور 600 میں؟ آپ نسبت کا حساب لگائیں. کوئی ہے؟ کوئی نسبت نہیں, اور کوئی بنتی بھی نہیں. ایک طرف جو ہے وہ 2 تلواریں ہیں, ٹوٹے ہوئے تیر ہیں, چند گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں, سامان خرد و نوش کا کوئی نہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور بدر کا جو ہے وہ کھلا میدان ہے. کوئی وہ آب و گیا والا میدان نہیں ہے, یعنی ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں کوئی بہت زیادہ سبزہ ہو اور خوشگوار ماحول ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ کڑکتی دھوپ اور صحرا ہے, ارد گرد پہاڑ جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں, اور لو پڑ رہی ہے, ہر طرف گرمی ہے. ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بدر کے میدان میں لے آئے ہیں. بدر کے لشکر 2 تھے, ایک وہ جو مکے سے چلا ہے اور ایک وہ جو تجارت کر کے شام سے مکے واپس جا رہا ہے ابو سفیان کی قیادت میں, اور جو مکے سے چلا ہے وہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے. اچھا, دونوں کا آپس میں بڑا لنک ہے. وہ جو شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے قافلہ گیا ہوا ہے وہ ایسا قافلہ ہے, وہ ایک بڑی ٹریڈنگ کمپنی ہے اسلام کے خلاف. یعنی ان کے اس قافلے کی تجارت کی غرض کوئی اپنی معیشت کو بہتر کرنا نہیں تھا, بلکہ ابو سفیان جس قافلے کو لے کے شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا, اس قافلے کے اندر مکے کے ہر گھر کا مال موجود تھا, تھوڑا یا زیادہ. میں نے آج اس کا حساب نکالا ہے کہ وہ اتنا بڑا قافلہ تھا جس کی موجودہ حالات میں ڈالر کہاں اڑتا جا رہا ہے. اس اڑان کے تحت اس کی کوئی 600 کروڑ ڈالر کی تجارت بنتی ہے. یہ میں نے آج حساب لگا کے اس کا نکالا ہے. یعنی 600 کروڑ ڈالر کا وہ تجارتی منصوبہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف گیا ہے, اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس کا اس میں حصہ نہ ہو, اور اس حصے کی غرض رسول پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہے. یعنی اس تجارتی قافلے کا مدعا مقصود ہی یہی ہے. عام طور پر ہمارے بچوں کو جو میٹرک ایف اے بی اے میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اچھا, اس میں بات یہی ہے کہ یہ قافلہ تیار ہی اس لیے کیا گیا, تجارتی قافلہ, کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا, اصل زر ہر گھر کو واپس کر کے جو نفع ملے گا اس سے انہوں نے بہت سارا منصوبہ بنایا, اسلحہ کا بہت بڑی منصوبہ بندی کی کہ اس سے ہم بڑے بڑے رسے تک خرید لیے. یعنی آپ غور فرمائیں, شام سے ہی وہ جو ادھر سے گئے انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی. وہ جو 1000 کا لشکر تھا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب ذوالجلال والاکرام نے وعدہ فرما لیا تھا. کیا وعدہ فرمایا؟ وعدہ یہ فرمایا, اے محبوب پیارے, ایک لشکر وہ ہے جو مکے سے چلا ہے, اور وہ بھی اسی قافلے کو بچانے کے لیے چلا ہے. چونکہ ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں. ایک بندہ اس نے دوڑا دیا کہ مکے جاؤ اور اپنی اونٹنی کی ناک چیر دینا جس سے خون بہے, اپنے کپڑے پھاڑ دینا, اور اس وقت اللتیمہ کی آوازیں لگانا. یہ اس وقت کا ایک ایسا افراتفری کا ایک اعلان ہوتا تھا
عربوں کے اندر، جس سے ہر بندہ باہر نکل کے یہ دیکھنے لگتا تھا کہ آخر ہو کیا گیا ہے. وہاں جا کے جب یہ صورتحال بنی تو مکے کا ہر بندہ، ہر خاتون باہر نکل آئی، کہنے ہونا ہوا کیا ہوا ہے. کہنے لگے جو وہ قافلہ جو ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شام کی طرف بھیجا تھا، بس وہ قافلہ جو ہے جلدی کرو پہنچو، بدر کے مقام پر لوٹا جا رہا ہے. قرآن مجید میں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہارے سپرد کرنے کا وعدہ کر لیا. یا تو وہ جو شام سے آ رہے ہیں وہ سارا تمہارا ہوگا، یا یہ جو مکے سے چلے ہیں ان پر ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے. یہ وعدہ کر لیا رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب سے. اب جب مشورہ کیا گیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں مشورے کے اندر وہ کہنے لگے کہ جی وہ جو شام سے قافلہ آ رہا ہے اس کا پیچھا ہمیں کرنا چاہیے. وہاں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ذہن اس وقت مال کی طرف گیا تھا، چونکہ وہ بہت بڑا قافلہ تھا. تمہارا ذہن اس طرف گیا تھا کہ چلیں اگر وہ قافلہ ہاتھ آ گیا 2 میں سے ایک کا وعدہ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر مال بہت زیادہ ہاتھ آئے گا، ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی اور ہم بہتر طریقے سے اپنے حالات کو گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا ارادہ تمہارے ارادے کے برعکس تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہاں ارشاد فرمائے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم بدر میں وہ قریبی کنارے پر تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف جانا نصیب کرے اور آپ بدر جائیں تو وہاں مدینہ شریف کی طرف سے جاتے ہیں تو پہلے مسجد العریش آتی ہے. مسجد العریش یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ اکرام نے ایک چھپر بنا کر کملی والے کو اس چھپر کے نیچے بٹھا دیا تھا کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں، آپ نے آگے نہیں جانا. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے تھے مکمل طور پر. وہاں مسجد عریش آج بنی ہوئی ہے، بڑی شاندار مسجد ہے، نماز کے وقت میں کھلتی ہے، اس کے علاوہ تو وہ بند ہوتی. تو مسجد کے سامنے ہی وہ آگے میدان ہے، اب تو وہ بہت زیادہ آبادی بن چکی ہے، وہاں لوگ رہائش پذیر ہیں، مکان بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن اس وقت وہ میدان ہی تھا جہاں اس وقت آبادی ہے. فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اگر میدان بدر میں ہم پہنچیں تو مسجد عریش والا جو کنارہ ہے جس طرف، ادھر اسلامی فوج تھی، یعنی مسلمان اس طرف تھے. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور وہ جو دوسرے ہیں یعنی کافر جو ہیں وہ دوسرے کنارے پر تھے، بدر کے دوسرے کنارے پر. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ جو قافلہ شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا وہ ان دونوں کناروں سے نیچے تھا سمندر کی طرف. جب یہ خبر ملی تو وہ سمندر کے کنارے کنارے ابو سفیان بچا کے لے کے ان کو نکل گیا. ویسے بھی رب ذوالجلال والاکرام کی منشا بھی یہی نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ مال تھا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں جی؟ اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہا ہے اس موقع پر کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو روز روز کی کل کل لگی ہوئی ہے یہ سلسلہ ہی ختم کیا جائے. یعنی جو کام کرنا ہے وہ ہو کے رہے. اور ارشاد فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے مرنا ہے وہ دلیل سے مرے، جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے زندہ رہے. قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اس پر مشتمل ہے. اور رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد بھی فرمایا ہے سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب وہ وقت جس وقت بے سر و سامان تھے، اسلحہ کوئی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء کوئی نہیں
ہاں جی، اور پھر یہ ہے کہ اونٹ گھوڑے بھی کم ہیں، تلواریں تیر بھی زیادہ نہیں ہیں. اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں رب ذوالجلال والاکرام نے تمہاری مدد کی تھی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اے ایمان والو تم اللہ کا شکر ادا کرو. ارشاد فرمایا کہ سب کچھ پروردگار دیکھ رہا تھا. اب حالات ایسے ہیں کہ ابو سفیان جب بچ بچا کے نکل گیا تو اس نے بندے بھیجے. یہ جو مکے سے قافلہ چل پڑا تھا جس میں 1000 کا لشکر، جس میں 600 مسلح آدمی تھے، اور شراب کباب ناچ گانا، اور اس پر مطلب یہ ہے کہ عیاشی کر و فر. قرآن مجید کہتا ہے بڑے تکبر سے نکلے تھے، رسیاں لے کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم نے جتنے مسلمان ہیں سب کو باندھ کے لے آنا ہے، سب کو باندھ کے لے آنا ہے. یعنی رسیاں ساتھ لی کہ ایک ایک مسلمان کو پکڑنا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. جہاں پڑاؤ کرتے 100 اونٹ ذبح کیا جاتا، گوشت کھاتے، شرابیں پیتے اور عیاشی کا ماحول پیدا کرتے. پھر ایک ایک سردار 100 اونٹ ذبح کرتا، پھر آگے جاتے پھر 10 اونٹ ذبح کیے گئے، آگے جاتے کسی نے 9 اونٹ ذبح کیے، پھر آگے کسی نے 10 اونٹ. اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ وہ آ رہے تھے. یہ حالات ہیں جن کو رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. جب بچ بچا کے قافلہ نکل گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی بندے بھیجو، ان کو واپس لے آؤ. کہ مدعا یہ تھا کہ قافلے کے اندر ہر گھر کا مال ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بندی کریں گے، منصوبہ بندی کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا اتنا آسان نہیں ہے. جب واپس وہ ابو سفیان نے جو بندے بھیجے تھے وہ اس قافلے سے آ کے ملے، ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا یہ تو بس بزدلوں کی باتیں کرتا رہتا ہے، آج ہم نے فیصلہ کر کے چھوڑنا ہے. اور ہم کیوں رسے لے کے آئے ہیں، رسیاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس لیے لے کے آئے ہیں ہم نے ایک ایک مسلمان کو باندھ کے مکے لے کر جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا واپسی ہو. اس میں کچھ دوسرے تھے وہ کہنے لگے کہ چلیں، وہ بھی ہمارا دانشور لیڈر ہے. لیکن ابو جہل نے ان کو آر دلایا، وہ کہنا کہ تم بہائی بزدل ہو اور تم مطلب یہ ہے کہ بہت کمزور ہو، تمہارے اندر ہمت نہیں، بس تھوڑا سا معاملہ بنتا ہے تم ڈر جاتے ہو. تو یہ عربوں کے اندر ایک بہت بڑا آر سمجھا جاتا تھا کسی کو بزدل کہنا. وہ کہتے کہ نہیں ہم آگے چلیں گے، پہنچیں گے آگے. میں اسباب بتا رہا ہوں. بہرحال واپسی کی کوئی صورت نہ بنی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہمارا بھی پروگرام یہی تھا کہ یہ واپس نہ جائیں، اب یہ واپس نہ جائیں. اب ان حالات میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے جس دن صبح بدر کی جنگ ہونی تھی رات کو خواب دیکھا، تو خواب میں یہ دیکھا کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو بڑے تھوڑی سی تعداد میں ہیں. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، تمہارے خواب میں انہیں قلیل کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تھوڑے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو پھر تمہارے پاؤں پھسل جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم آپس میں متنازع ہو جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال سے تمہیں محفوظ کر لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اچھا ادھر ان کو تھوڑے کر کے دکھایا، ان کو کہ یہ کافر جو ہیں یہ کتنے ہیں؟ قلیلا، تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں تھے. وہ کتنے؟ 1000. ادھر 313 ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں. ہاں جی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو تم انہیں بہت تھوڑے لگے. کافروں نے تمہیں دیکھا تو اس وقت تم ان کو بہت قلیل نظر آئے. انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ تو مٹھی بھر ہیں، ان کو ہم پکڑ لیں گے. ان کو جب دکھایا تو انہیں کم کر کے دکھایا، ان کو جب دکھایا تو انہیں بھی کم کر کے دکھایا.
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آیُنِهِمْ، تمہیں کم کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں. کیوں؟ تاکہ وہ بھی واپس نہ مڑ جائیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، یہ بڑے طاقتور ہیں، ان کو آنا چاہیے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر چکا ہے وہ ہو کے رہے. وہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور جو ہیں یہ لوٹائے جاتے ہیں. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا اہل ایمان سے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی لشکر سے ملو اور مڈ بھیڑ ہو جائے تمہاری، فاثبتوا، جم کے رہو. اور دوسرا کام یہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خود اپنی مغروری اور گمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں بڑا عجیب و غریب ہے. ایک بندے کو مار پڑ رہی ہو تو ہم مارنے والے کو نہیں کہتے، وہ جس کو پڑھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے، نہ اس کو صبر کہتے ہیں. آپ سمجھے، ایک بندے کو مار پڑ رہی ہے تو ہم وہ جو مارنے والا اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، جس کو پڑھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں صبر کرو بھائی. اس کو صبر کہتے ہیں؟ یہ کون سا صبر ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا. کسی خاص ذہن کے ساتھ کسی موقف پر اور کسی سوچ اور فکر پر، عقیدے پر ڈٹے رہنا اور پھرنا نہیں. وہ کم ہونے کی صورت میں یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کو تھوڑے یا ہم مار کھا جائیں گے یا ہم مٹ جائیں گے. ان کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں موت کچھ معنی ہی نہیں رکھتی تھی. اصل چیز یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں کے اندر جو خاصیت پیدا کر دی تھی، ان کے نزدیک موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور مر کے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگلی زندگی اس سے بہتر ہے. مر جانا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. اے ایمان والو، یہ خطبہ حضور کا جو قرآن مجید میں نقل ہے. اے ایمان والو، اے میرے غلاموں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. خرجوا من دیارہم بطرًا، جو اپنے گھروں سے مغرور بن کر نکلے ہیں. وہ خرجوا من دیارہم بطرًا ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ رعب ہے اور جلال ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وہ مکے سے لے کے بدر تک جو کچھ کرتے آ رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اپنے ارادے سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھے. ہر چیز کا محیط، گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو. نہ ان کو واپس مڑنے دیا، نہ ان کو بولو واپس مڑنے دیا. حالانکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ یہ واپس جا سکتے تھے، لیکن ایک شیطان کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو باندھ کے مکے لے جانا ہے. یہ ہم سے بچ کے نکل گئے تھے اس وقت ہجرت کے موقع پر، اب ایک ایک کو پکڑ کے ہم نے لے جانا ہے. اس کر و فر کے ساتھ وہ نکلے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کے اندر ایک شیطان وہ تھا جو اس شیطان کے پیچھے بھی کھڑا تھا. ایک شیطان یہ ہے ابو جہل، اور ایک شیطان اس کے پیچھے کھڑا ہو. اس کا شیطان کا باقاعدہ قرآن مجید نے شیطان نام لے کر ذکر کیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہوں کہ میں کچھ جذباتی انداز میں اسے شیطان کہہ رہا ہوں، نہیں. قرآن مجید ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے جو معاملات تھے ان کو مزین کر کے دکھایا. اب شیطان ان کو کیا سکھا رہا ہے؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ.
اے قریش مکہ، ان کو کہہ رہے ہیں لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ میں دونوں کو جانتا ہوں. شیطان جو ہے اہل ایمان کا لشکر بھی اس کی نظر میں تھا اور ادھر کا لشکر بھی وہ دیکھ رہا تھا. اس نے ان کو کہا وہ 313 ہیں، ان کو بھی وہ نظر آ رہے تھے کہ تھوڑے ہیں، اور ان کو کہا کہ تم نے تو ان کو کچا چبا جانا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ تمہارے مقابلے میں کوئی شے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ اور تمہاری مدد کروں گا، فکر نہ کرو. یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر 313 کھڑے ہیں اور ادھر 1000 کھڑے ہیں مسلح، عورتیں غلام اس کے علاوہ ہیں ان کے، 1000 بندہ مد مقابل کھڑا ہے 313 کے. تراعت الفئتان، جب شیطان نے دونوں لشکر دیکھے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے نقص علی کہ بھئی اپنی ایڑیوں کے اوپر الٹا بھاگا، نقص علی کہ بھئی واپس موڑ گیا. وقال انی بریء منکم، کہنے لگا او مکے والو میں تم سے علیحدہ ہو رہا ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں تم سے بریء منکم. کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ آج تم میں سے بچ کے کوئی نہیں جانا. یعنی وہ صورتحال بھانپ چکا ہے، ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 ہے. پہلے ان کو آگے لا کے کھڑا کیا اس نے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو. لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے بلا؟ تمہارے پاس یہ کچھ ہے، ان کے پاس کوئی شے ہی نہیں. 2 ٹوٹی تلواریں کیا کریں گی بھائی؟ اور یہ تو کملی والے کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو درخت کی ایک ٹہنی بھی دی وہ بھی تلوار بن گئی. وہ کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، علیحدہ ہو رہا ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ جب سزا دینے پر آتا ہے بڑی سخت سزا دیتا ہے. یہ شیطان کہہ رہا ہے جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو بڑی. اب اس نے معاملہ بھانپ کے وہ تو بھاگ گیا، اب یہ کھڑے ہو گئے. اب یہ کہاں بھاگ گئے بھائی؟ کھڑا تو لا کھڑا کیا نا یہ وہاں. شیطان کو تو بہت پتا ہے کہ شروع سے لے کے قیامت اور بعد از قیامت تک غالب صرف اللہ نے رہنا ہے. یہ شیطان کو پتا ہے، شیطانوں کو پتا نہیں ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. مسلمان جس وجہ سے پریشان ہے وہ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا ایمان اس درجے کا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یار کہ ساری زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ سورج چاند تارے کس نے بنائے؟ یہ ہواؤں پر زور کس کا چلتا ہے؟ بادلوں پر کس کا غلبہ ہے؟ یہ پہاڑ دریا جو کچھ بھی روح زمین کائنات میں ہے یہ کس کا ہے؟ اچھا، ساری کائنات کو بنانے والا وہ خود ہو، اور اس کائنات میں غالب اس پر کوئی اور آ جائے؟ بولو، یہ کبھی ہوگا نہیں. یہ بات سمجھیں. اور جس بھی بندے نے، یہ دنیا کے اندر یہ اصول پایا جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک زمین فتح کرتا ہے اس کا بادشاہ بھی وہی ہوتا ہے کہ کوئی اور ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے دنیا میں کبھی کہ ایک بادشاہ نے ایک سرزمین پر غلبہ پا کے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو صرف فتح کرنے آیا تھا، اب یہاں میری حکومت نہیں کسی اور کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا. رب ذوالجلال والاکرام نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شیطان جو بھی کر لے, شیطان جتنے بھی ہیں سب مل کر جو کچھ مرضی کر لیں, اس کائنات کے اندر کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا, کوئی مجھے ہرا. اس وقت دنیا کے اندر بدماشوں کو دیکھ کر آپ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. آپ کا اس کتاب پر ایمان نہیں اس درجے کا. یہ لا ریب ہے یا نہیں؟ بولو. اس میں وعدہ تو اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ مجھ پر غالب آئی کوئی نہیں سکتا, غالب میں رہوں گا, میرے رسول رہیں گے, مجھے کبھی شکست دی نہیں جا سکتی, مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدماش اکٹھے ہو کے اللہ کو ہرا دیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والے بنو, اپنا ایمان مضبوط رکھو اور کملی والے کی ذات پر بھروسہ رکھو. یہ جو 313 میدان بدر میں کھڑے ہیں ان کا بھروسہ تلواروں پر نہیں تھا. بولو, تیروں پر, سواریوں پر, سامان پر, تعداد پر بھی نہیں تھا. بولو, تعداد پر بھی. تعداد تو ان کے پاس 313 ہے صرف, اس سے زائد تو ہے نہیں. دوسری طرف ہے رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا محبوب جب تم نے کھڑا کر دیا اور یہ کھڑے ہو گئے, یہ 313 کھڑے ہو گئے. بھائی جی ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا, پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ جنگیں آسان ہوتی ہیں. بولو. اور مد مقابل کتنے کتنے بڑے بڑے صنادید اور بدماش کھڑے ہیں اور شیطان کھڑے ہیں, پھر آسان کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اس موقع پر رب ذوالجلال والاکرام ادھر وہ 313 کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عریش کے نیچے, چھپر کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, دونوں ہاتھ اٹھا دیے, دونوں ہاتھ, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کرنے کے ساتھ ایک بہت بڑی بات کی. دعا بھی کی, پروردگار میری جمع پونجی یہ تھے, یہ جو 313 میں نے کھڑے ہیں یہ خالص سچے کھڑے بندے ہیں, کوئی ان کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے ایمان میں کھوٹ ہو, بالکل خلوص, اور میں چھانٹ کے لے آیا ہوں ان کو یہاں. اب ان میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے ایمان کے اندر کوئی کمی ہو. اگر ان کے ایمان کے اندر کمی ہوتی تو یہ پیچھے سے بھاگ جاتے. ان کو بھی بہت کچھ نظر آ رہا تھا, اعتراضات ان کے ذہن میں نہیں, کوئی شبہ ان کے ذہن میں نہیں, کوئی شک ان کے ذہن میں نہیں. کھڑے ہیں, کھڑے کر کے خود پھر ہاتھ اٹھائے اور ایک اتنی بڑی بات کی جو رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ صرف اس کا محبوب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. حالانکہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال والاکرام بار بار کچھ اور باتیں ارشاد فرماتا ہے. غور فرمائیں, ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے دین اسلام سے پھرنا چاہتا ہے جاؤ پھر جاؤ. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, میں تمہارے بدلے میں ایسی قوم لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی, میں اس سے محبت کروں گا. ایک جگہ پر نہیں, دو جگہ پر بھی نہیں, کتنی جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم مومن ہو, تم مسلمان ہو. یمنون علیک ان اسلموا, تم اسلام لانے کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. فرمایا نہیں ہے. اب رب ذوالجلال والاکرام کی طاقت ان 313 کے اوپر کھڑی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں پروردگار, ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ چھوٹی بات ہے, اس کو سوچو ذرا. یہ حضور کہہ رہے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام جواب میں کہہ سکتا تھا محبوب میرا دین ان 313 کے اندر پڑا ہوا ہے, کیا میری طاقت نہیں, میری قوت نہیں, میری غالب. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ 313 اور محبوب اور اللہ ایک ہے. یہ بات سمجھے ذرا میری بات کو, یہ جدا نہیں ہے اللہ سے, نہ اللہ ان سے جدا ہے. اللہ سامنے نہیں آتا لیکن کسی نہ کسی شکل کے اندر اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو کھڑا تو کرتا ہے نا.
اور کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں گے آئندہ بھی. یہ 313 جو ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب یہ کیا بات کر دی آپ نے, یہ 313 نہیں رہیں گے تو دین مٹ جائے گا, ہاں جی ختم ہو جائے گا, یہ کیا کہہ دیا آپ نے. نہیں, جو کچھ حضور نے کہا رب ذوالجلال والاکرام نے اس کو سچ ثابت کیا. گویا یہ اس بات کو اون کرنا ہے پروردگار کی طرف سے, یہ بات نہیں کی کہ یہ 313 مٹ گئے تو دین, یہ محبوب آپ نے کیسی بات کر دی. نہیں, جب یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بات کی تصدیق کر دی. بولو بولو نا جی, تصدیق کر دی. یہ 313 جب کھڑے کیے اس وقت جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ارشاد فرمایا استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. محبوب فکر نہ کرو, یہ 313 تم نے کھڑے کر دیے, ڈٹ گئے, دیکھو ذرا اوپر 3000 فرشتے اتر رہے ہیں. کب؟ مدینے میں بیٹھ کر. بولو نا جی. وہ پیچھے کیا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی دعا غیر مؤثر ہے, کہ آپ کی دعا کے اثر نہیں؟ اس وقت بتایا کہ اٹھو, کھڑو ہو جاؤ, ڈٹو, پہلے کھڑے ہو اس کی رضا کے لیے. کوئی اس کی خاطر کھڑا تو ہو. بولو کوئی اس کی خاطر کھڑا تو ہو. یہ کھڑے ہیں, یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. محبوب دیکھو یہ 3000 فرشتے اتر رہے ہیں. بلا ان تصبروا وتتقوا, ہاں اگر یہ ڈٹے رہے, اگر یہ ڈٹے رہے, وتتقوا متقی بنے رہے, ویاتوکم من فورہم ھذا, اور ان کے فوراً بعد یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, ہم تمام ملائکہ میں سے چن چن کر نشان لگا کر 5000 فرشتے اور نازل کریں گے. فرشتوں کا اترنا کوئی قصہ کہانی نہیں, یہ جنوں پریوں کی کہانیاں نہیں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر یہ ڈٹے رہے تو پھر ہم 5000 فرشتے اور وہ بھی مسومین. مسومین کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملائکہ میں سے چن کر نشان لگا کر بھیجیں گے. کیا شان ہے میرے آقا کی کہ جس کے لشکر میں ایمان والوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوں. جبرائیل خود زرہ پہن کے آ جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بن جائے. ہاں جی, کیا شان ہے. آج بھی آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کامیابی پانی ہے. اس سے نیچے جتنے محدود ہوتے جائیں گے اتنے تنگ ہوں گے, اتنے پریشان ہوں گے. پلٹو واپس اسی ماحول میں اور اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمان وابستہ کرو. یقین رکھو کملی والے زندہ ہیں. بولو کملی والے زندہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. میں اس شخص پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں گا جو رسول پاک کو مردہ سمجھتا ہے. نہیں, مدینہ شریف جانے والے بھی حضور کو زندہ سمجھ کے جائیں. تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کر چکا ہے کہ غلبہ محبوب تمہارا ہوگا. یہ فیصلہ ہے اور دین حضور کا غالب رہے گا, قرآن غالب رہے گا, اللہ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا, رسول پاک کا مشن ختم ہونے کے لیے. کاش ہم قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھیں. کتب اللہ, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ غالب میں رہوں گا اور میرے رسول رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز,
بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے،